اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ اپنی آزادی کے لیے دل و جان کی بازی لگا رہے تھے، اسی دور میں جمعیت العلماء ہند وجود میں آئی اور ملک کی آزادی کے لیے ہزاروں قربانیاں دیں۔ اس دور سے آج تک مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت میں اور ملک میں ایک سیکولر پلیٹ فارم تیار کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ میرے والد جمعیت علماء ہند کے فاؤنڈرز میں سے ایک تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر رہے، جب سے جمعیت علماء ہند بنی تھی اور جب تک وہ اس دنیا میں رہے۔ تو میرا تو خون کا رشتہ ہے جمعیت علماء ہند سے۔ میرے بڑے بھائی وہ جمعیت علماء ہند کے ہمیشہ ورکنگ کمیٹی کے ممبر رہے۔ میرے والد کے جو استاذ تھے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، اور ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں سب سے بڑا کردار ان کا رہا ہے، اور وہ سن 1915 میں میرے والد اور ان کے استاد مولانا محمود حسن اور ان کے دوسرے ساتھی گرفتار کر کے مالٹا میں لے جا کے قید کیے گئے تھے۔ تو جمعیت علماء کا تعلق ہم لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، علماء کی جماعت ہی پڑھتے ہیں یہ لوگ مدرسوں میں، اور جب ملت کی اور قوم کی اور ملک کی خدمت کرنی ہوتی ہے تو جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے خدمت کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے پورے ہندوستان میں ایجوکیشن کے سلسلے میں کام کیا ہے، اور ہندوستان میں اس نے ایک نظام بنایا ہے دینی تعلیمی بورڈ کا، اور اس بورڈ کے انڈر میں ملک میں ہر صوبے میں جگہ جگہ، ہر ڈسٹرکٹ میں، ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ صوبوں میں، صوبوں کے ساتھ ساتھ مرکز میں وہ کام کرتی ہے، اور اب تک تقریباً 5 لاکھ جمعیت علماء ملک میں چھوٹے اور بڑے ادارے چلا رہی ہے، اور اس میں نظام اس نے یہی بنایا ہے کہ ضلعی سطح پر اب جمعیت علماء نے ایک اور تبدیلی کی ہے، اور اس میں یہ کوشش کی ہے کہ جو انگریزی تعلیم ہے اس تعلیم کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ ماڈل بنایا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔
ریلیجیس تعلیم الگ چیز ہوتی ہے، وہ ہر انسان کا ایک ریلیجن ہوتا ہے، وہ ایتھکس ہوتے ہیں، اس پہ فالو کرتے ہیں. لیکن لائف کو جینے کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں یہ ماڈرن ایجوکیشن بھی ضروری ہے، جس میں انگلش، ہندی، میتھس ان سب کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو بیلنس بنانے کے لیے ہمیں سیکولر تعلیم بھی بہت ضروری ہے. اگر صرف ہمارے پاس ریلیجیس ہے تو ہم اتنا پرابلم، اگر ایئرپورٹ پہ گئے تو وہاں انگلش میں 2 ورڈس لکھے ہوئے ہیں، ہندی میں لکھے ہوئے ہیں، اور بچے کو اگر عربک اور اردو آتا ہے تو ہندی اور انگلش نہیں کر سکتا. تو جینے کے لیے میتھس بھی ضروری ہے، اسے ایڈیشن آنا چاہیے، پلس آنا چاہیے، مائنس آنا چاہیے، بیسک چیز آنی چاہیے لائف کی نیسیسٹی کو فلفل کرنے کے لیے. ہمارا مقصد یہ ہے بچوں کو کوئی امپلائمنٹ یہ نہیں، ہمارا مقصد ہے کہ ہماری بچی دونوں ٹائپ کا ایجوکیشن مل جائے اور ویل فل فلیج ہو جائے، تاکہ کمنگ آنے والی جنریشن کو اپنے بچوں کو دے سکے وہ نالج. ہمارے یہاں جو بچے تھے بہت مطلب اب ڈیولپمنٹ کافی ہوا ہے، اور بچے ایسی فیملی سے بھی ہیں کہ کچھ نہیں آتا تھا انہیں، بیسک چیز بھی نہیں اب دھیرے دھیرے ڈیولپ کر رہے ہیں، بچے سیکھ رہے ہیں. ہم نے کچھ انگلش بکس تھی پہلے ریڈر تھی، اب ہم نے انٹروڈکٹ کیا گرامر، تو گرامر سے بچوں کو بہت ساری چیز آ گیا. اسپوکن الگ سے، اسپوکن میں بھی ہم نے بچوں کو سکھایا کہ کس طرح بچوں کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرو. جیسے چھوٹے بچے ہیں، ہاں، فار انسٹنس ان جونیئر کلاسز when student complete their work, we used to say ma'am I have done my work, say only spell 3 words, ma'am I have done my work. Like this we 2-3 lines we used to teach them, and gradually they will learn English. جو بچے چھوٹے ہیں، جو ابھی یہ چیز نہیں پڑھ رہے ہیں کہ عمل کرنے کی کیا چیز ہے، جو سلیقہ سیکھ رہے ہیں، تو تم سلیقے سے رہو. اگر تمہارے لیے زندگی کے آداب کے سلسلے میں کوئی چیز گزر رہی ہے، مثلاً کھانے پینے کے بارے میں، یا پھر سونے کے اٹھنے کے بارے میں، یا اپنے استاذ کے سامنے کس طرح رہنا چاہیے، بڑوں کے سامنے کس طرح رہنا چاہیے، یہ تمام جو چیزیں ہیں، تو تم جس طریقے سے، جس طرح تمہیں تمہارے استاذ بتلا رہے ہیں گھر جاؤ، والدین سے پیش آؤ، تو اسی نظریے سے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش آؤ جو تمہیں استاذ بتلا رہے ہیں. عربک میں دینیات میں جو ہم پڑھاتے ہیں تو بچوں کو تو یہی سمجھاتے ہیں جو پڑھو اس پہ عمل کرو، کیونکہ دینیات میں جو ہم پڑھا رہے ہیں، حدیث ہے، قرآن وغیرہ ہے، ترجمہ قرآن پاک ہے، اس کی تعلیم جو ہم دے رہے ہیں، تو اس میں یہی تو اگر ہم عمل کریں گے تو وہ تعلیم ہمارے لیے ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کریں. بچے پہلے قاعدہ پڑھتے ہیں، الف با سے شروع کرتے ہیں، الف با سے شروع کر رہے ہیں، پھر 2 حرفی الفاظ پڑھ رہے ہیں کہ 2 حرفوں کو کیسے ملائیں گے، پھر 3 حرفوں کو کیسے ملائیں گے وہ پڑھ رہے ہیں، پھر 4 حرفوں کو کیسے ملائیں گے وہ پڑھ رہے ہیں. اس طرح وہ شروع سے ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ، تیسرے کو چوتھے کے ساتھ یہ ملانا پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن میں جو اعراب ہے ہم انہیں زبر زیر پیش کی پہچان کراتے ہیں. پھر اس اعتبار سے بتلاتے ہیں الف کے بعد جزم ہے تو الف با اب، تو اس کو ملا کے پڑھنا سکھاتے ہیں. اس اعتبار سے شروع سے بچے ملاتے ہوئے چلتے ہیں تو پھر قرآن تک پہنچتے ہیں. قرآن قاعدہ ہے، قاعدے کے بعد یسرنا القرآن ہے ہمارے یہاں، پھر عما پارہ ہے. تو بچے چھوٹی کتاب سے پہنچتے پہنچتے پھر الف لام میم میں پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن شروع کرتے ہیں. ہم لوگ اردو بولنے والے ہیں، اردو پڑھے لکھے ہیں، مولوی لوگ ہیں، کرتا پاجامہ پہننے والے لوگ ہیں. آپ کے زبان میں کیا کیا چیزوں سے کیا کیا ہوتا ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. ماڈرن ایجوکیشن، یہ بات بالکل صحیح ہے، ماڈرن ایجوکیشن کے سلسلے میں جمعیت متوجہ ہوئی ہے اور ملک میں جگہ جگہ ادارے بنا رہی ہے. اور ماڈرن ایجوکیشن میں صرف بچوں کے لیے نہیں، لیکن بچیوں کے لیے. اور اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے اور ہر طرح کی تعلیم ان کو دی جائے. ہم نے نظام بنایا ہے، جمعیت نے ابھی یہاں سے 25 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، 12 ایکڑ جگہ خریدی ہے، اور اس میں یہ نظام ہے کہ اس میں ہاسٹل 12ویں کلاس تک کا اور دینی تعلیم، اور پھر اس کے بعد آئی ٹی آئی کے مختلف کورسز ہیں. تو جمعیت نے نظام یہ بنایا کہ بچے کو شروع سے اپنے پاس رکھیں گے،
ہاسٹل میں 5ویں کلاس 8ویں کلاس 10ویں کلاس 12ویں کلاس، اور 12ویں کے بعد پھر اس کو مختلف ITI کے جو کورسز ہیں ادھر منتقل کیا جائے گا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم اس اسکول کی جو ہماری فیس ہے وہ 750 روپیہ سالانہ ہے۔ ہمارا مقصد تو تعلیم دینا ہے، پیسہ کمانا نہیں ہے۔ تو جمعیت علماء کا مقصد اس واسطے سے پیسہ کمانا نہیں ہے۔ سیاست کے ساتھ تعلق تھا جمعیت علماء کا، اور وہ تھا تعلق ملک کی آزادی سے۔ ملک کی آزادی کے بعد جمعیت علماء بھی ایک تحریک مذہبی بن گئی ہے، لیکن ہمارا جو یہ مرکز ہے وہ صرف تعلیم کا نہیں ہے۔ ہم تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ تعلیم بغیر تربیت کے کچھ نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کا مستقبل تو بہت تابناک ہے، ہم تو سمجھ، لیکن زبان ہے، آپ اردو بول رہے ہیں، یہ اردو بول رہے ہیں، یہ اردو سمجھ رہے ہیں، تو کیسے کہتے ہیں کہ اردو کا مستقبل کیا؟ مستقبل یہی ہے، ہم تو جہاں جاتے ہیں اردو بولتے ہیں۔ بھئی میں ابھی امریکہ میں گیا، وہاں اردو بولتا رہا، لوگ سمجھتے رہے، تقریریں روزانہ تقریریں ہوتی تھی۔ کینیڈا میں گیا، وہاں روز تقریر ہوتی تھی، اردو سمجھتے۔ برطانیہ میں روزانہ تقریریں ہوتی تھی، لوگ سمجھتے تھے اردو کا مستقبل تو زندہ ہے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہر زبان تبدیل ہوتی ہے، کوئی زبان ایسی نہیں کہ جو زمانے کے ساتھ تبدیل نہ ہوتی ہو۔ عربی میں تبدیلی آئی ہے، فارسی میں تبدیلی آئی ہے، اور عربی کے اندر تو اب بہت تبدیلی آ گئی ہے، اردو زبان کے اندر بھی تبدیلی ہے۔ تو یہ کوئی بری چیز نہیں، تو ہمیشہ یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ زبان کا نیچر ہے۔ جیسے جیسے لوگ باہر نکلتے ہیں اور باہر کی دنیا آتی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ زبان میں تبدیلی نہیں۔ کہ ہم تو اتحاد و اتفاق کی علامت ہندوستان کی یہ قومیں ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں اور میں برابر کہتا رہتا ہوں کہ فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے، جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، فرقہ پرستی کا مقابلہ فرقہ پرستی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری جو پرانی تاریخ ہے آپ اس کو زندہ کیجئے، پیار و محبت کی تاریخ ہے، ایک جگہ رہنے سہنے کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو بغیر زندہ کیے ہوئے یہ ملک حقیقی معنی کے اندر جمہوریت کا ملک نہیں رہے گا۔ سن 2000 میں یہ ٹرسٹ یہاں حضرت مولانا کا آیا، اور آنے کے پس منظر جو میں جانتا ہوں کہ حضرت نے یہاں 3-4 سفر کیے ہیں، جمنا پار سے لے کر کے امرتسر تک رہنا، کہ یہاں کے گاؤں کے لوگوں نے لبیک کہا اور اپنی زمین دی اور ہم کو کام کرنے کا موقع دیا۔ جس وقت حضرت مولانا یہاں تشریف لے کر کے آئے اور انہوں نے کام شروع کیا، اس وقت ہمارے علاقے کی یعنی مذہبی اعتبار سے مسلمان کی پوزیشن یہ تھی، وہ نماز کو نہیں جانتے تھے، قرآن کو نہیں جانتے تھے۔ اگر میں یوں کہوں کہ ہریانہ پنجاب کے اندر مالیار کوٹلہ چھوڑ دیے جائے اور ہریانہ کے اندر میوات چونکہ راجستھان سے چھوڑ دیے جائے، تو پنجاب اور ہریانہ کے اندر ایسے مسلمان نہیں تھے جو مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھا سکے یا کلمہ پڑھ سکے۔ لیکن الحمدللہ جب سے کام شروع کیا گیا ہے، اس مدرسے سے پڑھنے والے جو مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی 100 سے زائد بچے حافظ ہو کر نکل گئے، جنہوں نے مسجدوں کو اور مدرسوں کو آباد کیا ہے اور اپنے گھروں میں ایک اچھا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ان گھروں کے اندر جو عام طور سے ماحول یہ تھا، لوگ شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی اور ماں باپ کے حقوق کی بہت تلفی، تو جو کہ یہاں کے ایک انسان بنایا جاتا تھا، وہ اس ماحول کو لے کر جب گئے تو گھروں کے آبادیوں کے ماحول بھی بدل گئے۔ اس گاؤں کے اندر 70% جو لوگ نہیں جانتے تھے، آج ایک بھی شرابی آدمی نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے ہمارے ہر 50-100 کلومیٹر کے بعد 12 مدرسے زیادہ اسکول چل رہے ہیں، اور ان تمام مدرسوں کے اندر صرف مولانا نے مذہبی تعلیم نہیں رکھی ہے،
बल्कि उनके साथ साथ हरियाणा का जो सिलेबस है, यानी हरियाणा बोर्ड, भिवानी बोर्ड काम कर रहा, पंजाब के अंदर पंजाब का बोर्ड, वो कहीं 5वीं तक, कहीं 8वीं तक, कहीं 10वीं तक के हमारे स्कूल है। हज़रत मौलाना का मकसद ये है कि जो बच्चे मदरसे के अंदर आते हैं उनको दोनों तालीम दी जाए। जो एक बच्चा 6, 7, 8 साल तक हमारे पास रहता है उसको हम 8वीं क्लास में हिंदी पढ़ा देते हैं और साथ साथ में हिफ्ज़ कुरान करा देते हैं। हम अब हमारी तरफ से बच्चा आज़ाद है। अब अगर वो चाहता है कि मज़हब के अंदर और आगे बस अभी तालीम हासिल में दारुल उलूम देवबंद पहुँच जाए, इनकी खिदमत करे, और अगर चाहता है किसी में डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, वकील बनूँ, जज बनूँ, कुछ भी ITI करना चाहता है तो 8वीं के बाद 9वीं 10वीं जा करके वो आगे अपनी तालीम हासिल कर सकता है। हमारे सभी स्कूलों का निज़ाम यही है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे इन ट्रस्ट के अंदर जितने भी स्कूल चल रहे हैं उसमें किसी मज़हब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे आप भी ITI देखेंगे और आपके सामने आई, उसमें हर मज़हब के लोग तालीम हासिल कर रहे हैं और सबके साथ वही मामलात हैं जो एक मुस्लिम के साथ है। मतलब ये है कि हमारी ITI स्कूल के अंदर कोई फ़ीस देता है ITI की, किसी के पास अगर 2000 है और हम देखते हैं वो आके कहता है इससे ज़्यादा देने की सलाहियत नहीं देता, वो कोई कैसे ही क्यों ना हो उसको 2000 में। हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 1 रुपया ITI की फ़ीस नहीं दी, हमने ट्रस्ट ने उसका 1 रुपया बर्दाश्त करके उसको ITI सिखाई और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, कोई कंपनी के अंदर लगा हुआ है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है। हज़रत मौलाना कहते हैं कि हमने ITI जिस मकसद के लिए बनाई थी वो आज हम कामयाब हैं। हमारी ITI का निकला हुआ बच्चा जो 5वीं और 8वीं पढ़ने के बाद स्कूलों के अंदर वो फिर खेतों की ज़िंदगी के अंदर जाता था, अब काम सीखने की वजह से वो फैक्ट्री में जाता है, उसके हौसले बुलंद हो गए। हमारे यहाँ ये जो ITI है ये NCVT है सर, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एक होती है SCVT जो स्टेट से NOC होती है, ये NCVT हमारी नेशनल काउंसिल से है जी। और ये DGTE से डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग से हमारी रिलेटेड है और हमारा जो सर्टिफिकेट है वो थ्रू आउट इंडिया वैलिड है। और इसका हम बच्चों को इलेक्ट्रीशियन में 2 साल के लिए डिप्लोमा देते हैं। बच्चे 2 साल की यहाँ इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई होती है और उसका हर 2 साल के बाद एग्ज़ाम होता है। इस साल से सरकार ने जो है हर 6th मंथ के बाद सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है। वेल्डर का 1 साल का कोर्स है और कंप्यूटर का 1 साल का कोर्स है। तो इस तरह हम यहाँ पे ये बच्चों को इस पूरा जो पहाड़ी एरिया है और बैकवर्ड एरिया है, क्योंकि आमतौर पे जो लोगों का बिजनेस टाइप लोगों ने आजकल शिक्षा को बना दिया है, एजुकेशन को। आप देख रहे होंगे कि हम रोड्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, लेकिन हमारे जो मौलाना हैं मदनी साहब, अरशद मदनी साहब, उनका एक नज़रिया अलग है, कौम की सेवा करना, चाहे वो कोई हो, हिंदू हो मुस्लिम हो। हमारे यहाँ 98% बच्चे हिंदू पढ़ते हैं और उनको हम अपने नियम्स के अनुसार हर तरह से रियायत देते हैं, चाहे वो फीस में हो, चाहे बुक्स में हो। और पढ़ाई में अगर कोई बच्चा कमज़ोर है उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। हमारे यहाँ से कोई 500 बच्चे के करीब यहाँ से निकले हैं जी। वो आजकल प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं जी। हरियाणा गवर्नमेंट में इसमें ये अपना हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, उसमें काफ़ी बच्चे हमारे लगे हुए हैं और मारुति उद्योग में हैं, हीरो होंडा उद्योग में हैं और किर्लोस्कर में हैं। इसके साथ हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियल एरिया हैं यहाँ पे, चाहे वो कालियाम में है, चाहे ऊपर हिमाचल में बद्दी है या डेराबस्सी पंजाब में, वहाँ बहुत बच्चे पर काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर। हमारा मकसद ये है कि बच्चे यहाँ पढ़ के अपना प्राइवेट काम कर लें ताकि उनको कोई मतलब अपना परिवार चलाने में और अपना कोई आजीविका कमाने में कोई दिक्कत ना हो। जब हमारे पास बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं तो हम वहाँ परसेंटेज लिस्ट लेते हैं और हरियाणा सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक रिजर्वेशन भी देते हैं बच्चों को, SC बच्चों के लिए भी, BCA बच्चों के लिए भी।
हर तरह से हमारे पास। उसके बाद बच्चों को स्टाइफंड जो है वो हरियाणा सरकार के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार दिया जाता है। SCBC वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है हरियाणा सरकार का, उसकी तरफ से बच्चों को वजीफ़ा भी दिया जाता है। एडमिशन के लिए अलग अलग है सर। वैसे पहले तो +2 था कंप्यूटर के लिए, लेकिन इस साल से सरकार ने सब के लिए बराबर कर दिया है, वो अपना मैट्रिक लेवल कर दिया है। मैट्रिक के बाद आप बच्चा कोई भी हो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, बशर्ते कि हमारे पास सीट वैकेंट हो। एक्चुअली ये एरिया थोड़ा सा बैकवर्ड है जी, लोगों का बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान बहुत कम है। वैसे हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बच्चों के लिए यहाँ फ्री शिक्षा भी कर दें। हमने पहले की भी है, बहुत कम खर्चे पे शिक्षा दी है, लेकिन कुछ लोग अभी तक इस नैरो माइंडेड हैं कि वो बच्चियों को अभी भेजना चाह नहीं रहे। वैसे मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं यहाँ बच्चियों को लाऊं ताकि यहाँ जो हमारा हज़रत मौलाना का वो है एम है वो पूरा हो जाए। तालीम देना यूँ जरूरी है भी किसान का काम भी नहीं जी बिना तालीम के होंगे। यही नहीं पता भी बीज कौन सा पाना कौन सा नहीं, कौन सा खाद गिरना कौन सा नहीं। असली तो बिना तालीम के तो कुछ भी नहीं जी। इसी करके तो हम रह रहे थे। मैं गाय रखा थे बस, हमारे खेती भी नहीं थी, खेतों में भी नींद उबड़ी जामा था हमारे, मैं डांगर फिरा जी। क्यों पता नहीं था, टाइम का नहीं पता था। बोई दी ठीक आ ना बोई चली भी ठीक आ, पानी भी नहीं था उस टाइम खेतों में, पानी भी मतलब 12 भी नहीं, उसके बाद में 12 भी होगी। क्यों वो तालीम की वजह से 12 किसी ने बोर कराया। सबसे पहले मन ने बोर कराया यहाँ बलगना में। मौलाना ने जिक्र कराया भी वो जगह 20 संकर का जगह मखे एक किला तो मस्जिद का, बाकी हम गाँव वाले जगह तो दे सका और हमारे पास देने कुछ नहीं है। अगर हमारे बच्चे पढ़ लें, क्यों उस टाइम यहाँ कोई नमाज पढ़ने का मतलब जमात करवाने वाला भी कोई इमाम लाया वो रहा था बस। इससे भी अगर 10 आदमी भी गए ना इकट्ठे, पीछा तकबीर पढ़ने वाला भी दूसरा आदमी था। लड़कियां का तालीम के लिए न्यूज, अगर लड़की तालीम लड़की को होगी ना, वो अगर उसके बच्चे भी वह तो दोवानों संवारेगी, 2 कुड़ियाँ जी, एक उड़ गया ना एक पिछले गया भी, क्यों अगले बच्चे ने पढ़ाया सकेगी। अगर लड़कियां पर तालीम ने लड़कियां को कल्याण तालीम दे फिर भी नहीं इतना काम होता जी। सबसे जरूरी तो तालीम लड़कियों को देने की हो जी। लड़कियों का अगर तालीम हो जब भी काम होगा सही। तो गाँव में हो गया अपनी माँ जब में बच्ची आने लग गई, अगर हमारा बलगना में बाहर भेजना बड़ा हुआ करा हमारी इस कास्ट में। मेरी मम्मी भी है, पापा भी है, भाई भी है, भाभी भी है, बहनें भी हैं, सब हमारे घर में। सब ये खेती का काम करते हैं ना, और ये माल रखते हैं ना, भैंस गाय, ये सब इनका काम सब करते हैं ना। खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब थोड़ा सा काम मैं कर लेती हूँ, और अगर वो सारा काम मेरी भाभी कर लेती है। मैं यहाँ ये सीखने के लिए आ जाती हूँ। स्कूल में आते हैं और उर्दू पढ़ते हैं, वो कुरान शरीफ पढ़ रहे। हमारी बहनों ने सीखा था, हमसे बड़ियों ने उन्हें बताया कि वहाँ पर बड़ा 6 साल से वहाँ ये सेंटर चल रहा है, वहाँ सिलाई सीखनी है, कढ़ाई सीखनी है। ये सब हम सीखने के लिए यहाँ आए। कपड़े सिलते हैं ना, अगर दूसरे गांव में जाएंगे तो उनको बताएंगे ना, ऐसे ही सीखने के लिए सबको बताएंगे।